السلام علیکم 23 مارچ 2021 اور سب قوم کو پاکستانی کو یہ دن مبارک، کیونکہ اس روز 1940 کو 23 مارچ کو لاہور میں مینار پاکستان پر جو علامہ اقبال صاحب نے دو قومی نظریہ پیش کیا، اس وقت برطانیہ کی حکومت میں سورج غروب نہیں ہوتا تھا۔ اتنی بڑی امپائر تھی اور کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ اتنی بڑی امپائر سے کوئی ٹکر لے، لیکن اس وقت جو نظریہ پیش کیا گیا، جسٹ آفٹر 17 ایئرس 14 اگست 1947 کو پاکستان مارج وجود میں آ گیا، اور یہ دنیا کا واحد ملک تھا جو کہ دو حصوں پہ، ایک ایسٹ اینڈ ویسٹ میں دو خطے تھے، ایک مشرقی پاکستان، دوسرا مغربی پاکستان، اور یہ ایک قسم کا عجوبہ اسٹیٹ تھی کہ درمیان میں 1000 میل دشمن کا علاقہ تھا، لیکن وہ دونوں ملک ایک تھے، ان کا نعرہ ایک تھا، ان کا مقصد ایک تھا۔ آزادی حاصل کرنے کے لیے جو ان کا نعرہ تھا وہ تھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ تو رفتہ رفتہ یہ نعرہ ہمارے اپنے سیاستدانوں کی وجہ سے دھوئیں میں گم ہوتا گیا، اور فرقہ واریت، ادھر تم ادھر ہم، اس طرح کے لوگوں نے نقصان پہنچا کے ملک کو دو لخت کر دیا، دو بھائیوں کو جدا کر دیا ہمیشہ کے لیے۔ یہ سب سے بڑا ظلم تھا پاکستان کے ساتھ۔ لیکن اگر آپ دیکھیں کہ واٹ اے گریٹ پاور از اللہ، جس وقت مشرقی پاکستان مغربی پاکستان سے علیحدہ ہوا، اس وقت جو 3 مین لیڈر تھے، کسی کو بھی نیچرل ڈیتھ نصیب نہیں ہوئی۔ ہم جو مرضی کہہ لیں، شہید جو مرضی رتبے دے لیں، لیکن اللہ کے حضور میں ان تینوں کو قتل کیا گیا، مارا گیا، شہید کیا گیا، جو مرضی لفظ، لیکن وہ قدرتی طور پہ فوت نہیں ہوئے، کیونکہ یہ پاکستان کے جو اس وقت کے عوام تھے، ان کے دلوں پر کیا گزری یہ وہ سیاستدان نہیں جانتے، جو بیرونی ایجنڈوں پہ کام کرتے ہوئے جنہوں نے اس ملک کو دو لخت کر دیا۔ میں نے کئی لوگوں کو اپنے شہر میں دیکھا ہے کہ اس روز، جس روز بنگلہ دیش کو تسلیم کیا گیا، وہ گلیوں میں ایسے گالیاں دیتے پھر رہے تھے جیسے کہ ایک انسان پاگل ہو گیا ہو غصے سے اور کر کچھ نہ سکتا ہو۔ تو what did our politicians, what did our leaders, what did our محکمے جو ہے، میں نام نہیں لیتا کسی بھی ادارے کا، لیکن ہر ایک نے اپنا اپنا غلط رول ہی پلے کیا۔ جتنا نقصان پاکستان کو ان سیاستدانوں سے اور بڑے بڑے جو موقع پرست جرنیل تھے ان سے ہوا ہے، شاید ہی کسی دشمن سے ہوا۔ آج ہم بجلی کے ترس رہے ہیں، پانی کا مسئلہ بنا ہوا ہے، تو کالا باغ ڈیم کس نے نہیں بننے دیا؟ کیا انڈیا نے آ کے وہاں پہ رکاوٹ کر دی، یا ہمارے اپنوں نے نہیں بننے دیا؟ اگر اس وقت بنگلہ دیش کے بعد یہ کچھ ہونا تھا تو اس کا مطلب ہے کہ جو وہ پلانٹڈ ہیں سیاستدان، وہ گئے نہیں، وہ ادھر ہی ہیں، اور میرا تو خیال ہے کہ اسٹل وہ ادھر ہی ہیں، اپنا اپنا کام و مشن پورا کر رہے ہیں تاکہ پاکستان کسی صورت بھی ایک مضبوط ریاست نہ بن سکے۔ تو اب دیکھنا یہ ہے کہ اگر کالا باغ ڈیم نہیں بنا تو کس نے نہیں بننے دیا؟ صاف ظاہر ہے سیاستدانوں نے نہیں بننے دیا۔
اگر بلوچستان میں ہمارے پاس سونا چاندی ہیرے معدنیات کی دولت ہے تو پاکستان بننے کے بعد تو ہماری حکمرانی تھی، پھر ان سب چیزوں سے کیوں افادہ نہیں حاصل کیا گیا؟ سب سیاستدانوں کی وجہ سے، اور جو بھی حکمران رہے وہ ملٹری کے تھے یا سول کے تھے، ان میں سے کسی نے بھی نہیں چاہا کہ وہاں جو زمین کے نیچے دبے ہوئے خزانے ہیں اللہ پاک نے ہمیں گفٹ کیا ہے، ان کو باہر نکال کے عوام کے لیے استعمال کیا جائے۔ ہم لوگوں سے ادھار مانگتے رہے، اپنے ملک میں اپنی تجربے میں بڑا ہوا سونا نہیں نکالا۔ گیس، سوئی گیس جس علاقے سے نکلی، سیاستدانوں نے ان لوگوں کو گیس نہیں دی، ارد گرد تمام لوگ گیس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ کیوں؟ یہ کیسی سیاست ہے کہ جس کا حق ہے اس کو حق نہیں دیا جا رہا؟ بلوچستان میں آج بھی دیکھنے وہاں پانی کی قلت ہے، لوگ بھوکے، بچے سوکھے سوکھے ٹانگیں، ان کی پتہ نہیں لگتا کہ یہ انسان کا بچہ ہے یا کوئی ایلین کا بچہ ہے۔ تو یہ سب غربت وہاں کیوں ہے؟ کیونکہ یہ جو لوگ ہیں جنہوں نے پاکستان پہ قبضہ کر لیا ہو، اس کی گورنمنٹ پہ قبضہ کر لیا ہوا ہے، وہ باہر سے آتے ہیں، حکومت کرتے ہیں، ہم لوگوں کو اسٹل غلاموں کی طرح استعمال کرتے ہیں، ہمیں پیسہ دے کے نعرے مرواتے ہیں اپنے حق میں، اور ادھر بھی ان کے محلات ہیں، باہر بھی محلات ہیں، ان کو پتہ ہی نہیں کہ ہمارے پاس کسی دولت ہے، اور یہ دولت ان کے باپ دادا کی نہیں، یہ پاکستان کے ٹیکسز سے اکٹھی کی ہوئی یا پاکستان کے نام پہ باہر سے ادھار لیا ہو وہ رقوم ہے جو پاکستان کے مستقبل کے بچوں نے واپس کرنی ہے ان ملکوں کو۔ آئی ایم ایف کیا ہے؟ ہم کہتے ہیں جی اس میں سب سے زیادہ جو سرمایہ وہ ایسے مذہب والوں کا ہے جنہیں ہم پسند نہیں کرتے، لیکن ہم ان سے ادھار لینے کے کیوں مجبور ہیں؟ کیوں؟ ہم نے اپنے ملک سے کچھ نہیں نکالا، ہمیں اپنا ملک چاہیے ہی نہیں۔ آج اگر کراچی امن و امان ہے، وہاں ہے، تو پچھلے 25 سال کیا ہوتا رہا وہاں؟ کیا پاکستان کی آرمی نہیں تھی، پاکستانی ادارے نہیں تھے، پاکستان پالیٹیشنز نہیں تھے؟ تو پھر کن ظالموں کے حوالے کراچی کو کیا رکھا؟ جسٹ اپنی سیٹیں بچانے کے لیے۔ تو میرے بھائی، میں آج بھی 23 مارچ کے حوالے سے، علامہ اقبال کے حوالے سے، قائدر کے حوالے سے آپ سے اپیل کرتا ہوں کہ میرے بھائیو اب بھی وقت ہے، سمجھ جائیں۔ یہ جو بڑے بڑے پالیٹیشن 70 سال سے حکومت کر رہے ہیں، یہ جو بڑے بڑے اداروں والے حکومت کر رہے ہیں، ان کا حق نہیں۔ آپ غریب لوگ ہیں، پاکستان آپ کا ہے۔ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے نام کی تختیوں پہ موجودہ حکومت افتتاح کر کے اپنا نام لکھوا رہی ہے، تو بھائی میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ کون سا روپیہ آپ نے ادھر لگایا؟ مثلا دیکھیں، اگر میری گورنمنٹ تھی، میں نے ایک سڑک سٹارٹ کروائی، اس دوران میری حکومت ختم ہو گئی، دوسری حکومت آ گئی، اسے وہ سڑک مکمل کروا دی، تو اسی نے افتتاح کرنا ہے نا، یہ تو ایک بات ہے۔ تو اب میں کہوں کہ میری سڑک پہ یہ اپنی تختی لگوا، بھائی یا تو میں اپنا ذاتی پیسہ لگواؤں نا، سڑک اپنے پیسوں سے بناؤں، اپنے باپ دادا فیکٹری سے روپیہ نکال کے میں گلیاں بناؤں، وہ میرا پیسہ ہے۔ اگر میں پاکستانی عوام کا پیسہ پاکستان میں استعمال کرتا تو وہ میرا کیسے ہو گیا؟ یہ جو موٹر وے نواز شریف نے بنوا دی، کیوں؟ نواز شریف نے کیا کیا اس میں؟ پیسہ آپ کا، ملک آپ کا، جی آپ کے نام سے پاکستان کی موٹر وے، پاکستان کی گورنمنٹ نے موٹر وے بنوا دی۔ عمران خان صاحب درخت لگوا رہے ہیں، تو پچھلے دنوں میں ادھر دیکھ رہا ہے کہ ڈی ایچ اے ملتان والے وہ لگے ہوئے درخت سینکڑوں کاٹ رہے ہیں۔ آم کا درخت 12 سال بعد جا کے پھل دیتا ہے، وہ دڑ دڑ کاٹ رہے ہیں ڈی ایچ اے والے۔ جب تک یہ ناسور پاکستان میں ہیں، ہم ان کو ووٹ دیتے رہیں گے، ہم ان کی بیک اپ کرتے رہیں گے، پاکستان ترقی نہیں کر سکتا۔ خدا را آپ بھی سمجھیں، الیکشن جب بھی ہوں آپ قسم کھا لیں کہ ہم نے کسی غریب کے بچے کو خود نامینیٹ کرنا ہے،
خود کھڑا کرنا ہے. جس کو بھی کوئی جماعت ٹکٹ دے گی ہم نے اس کو ووٹ نہیں دینا. اس کی ایک وجہ ہے، ہر جماعت کے پیچھے کوئی نہ کوئی ایک ہوتا ہے. اس جماعت نے اگر کہیں پہ کوئی جلسہ کرنا ہے اسے پیسے چاہیے، لیکن ایک غریب چنگچی والے نے اگر ووٹ لینا ہے وہ آپ کے پاس آتا ہے کہ بھائی مجھے ووٹ دو، تو اس سے وہ جلسہ نہیں کر رہا. وہ پاکستانی حیثیت سے اگر وہ پڑھا لکھا ہے، لائق ہے، کرپٹ نہیں کرتا، کرپٹ نہیں ہے، ایماندار ہے، آپ اس کو ووٹ دیں. اپنے محلے کا اسے کونسلر بنائے، ایم این اے بنائے، ایم پی اے بنائے، وہ لوگ کم بکیں گے. یہ جو بڑے بڑے گرینگو ٹائپ بیٹھے ہوئے ہیں یہ سودے بازی کرتے ہیں. 5 کروڑ لگا دی. اب دیکھیں کوئی اگر ایک مولوی ہے، مولانا ہے، تو اینکر کہہ رہا ہے کہ اس نے 2.5 ارب روپیہ لیا ہے فلاں پارٹی سے، تو کیوں نہیں اس کی چھان بین کر کے اسے پکڑا جاتا؟ وہ جی 2.5 ارب کے لیے یہ سارا کچھ کر رہا ہے. کہاں ہے ہماری حکومت، کہاں ہے عدالتیں؟ ویئر وی آر. تو خدا را اب بھی وقت ہے. یہ 23 مارچ کی خوشیوں میں ایک فیصلہ بھی کر لیں کہ آئندہ الیکشن میں ہم نے غریبوں کے بچوں کو ووٹ دینے ہیں. اپنے محلے داروں کے لوگ جو ہیں ان کو اپنا لیڈر بنانا ہے. یہ پرانے سیاستدان، یہ نسل در نسل جو ہم پہ حکمرانی کر رہے ہیں، انہوں نے سوائے پاکستان کے نقصان کے کچھ نہیں کیا. یہ اپنی سیٹوں کے لیے لڑتے رہتے ہیں. آج بھی آپ دیکھ لیں یہ جتنا کچھ ہو رہا ہے یہ اپنی سیٹوں کے لیے لڑ رہے ہیں، ایک دوسرے کو نیچا دکھا رہے ہیں. کتنے ہیں جن کو پکڑ کے سزائیں ہو چکی ہیں، ٹھیک ہے، لیکن اگر ایک پٹواری کو کرے گا تو اسے فوراً اس کے خلاف ایکشن ہو جائے گا. ایک سپاہی رشوت لے گا، اس کا پتہ ہی نہیں چلتا کدھر گیا ہے. لیکن یہی کام ایک ہائی لیول پہ کرے گا تو اسے پکڑنے والی کوئی نہیں. تو میرے بھائی، جب تک آپ اپنے غریب لوئر طبقے سے نمائندے نہیں لائیں گے، پاکستان صحیح معنوں میں پاکستان نہیں بنے گا. یہ ہمارے جو ذخائر ہے یہ غیر ملکی جو ہے وہ نہیں نکالنے دیں گے، استعمال نہیں کرنے دیں گے. 20 سال ہمارے منصوبے کیوں ٹھپ رہتے ہیں؟ کیونکہ جی فلاں ملک نہیں چاہتا، فلاں ملک نہیں چاہتا. آپ کو یاد ہوگا وہ ٹیٹرا ون ایک ادھر سے پرائم منسٹر صاحب، کوئی عام بندہ نہیں، پرائم منسٹر کہہ رہا ہے کہ ادھر سے اتنا تیل نکلنا ہے کہ 50 سال تک ہمیں ضرورت ہی نہیں. پھر وہ کدھر گیا؟ ٹیٹرا بند کیوں کر دیا گیا؟ تو میرے بھائیو، دلیر وہی ہوتا ہے جس کے پاس کھونے کے لیے کچھ نہیں ہوتا. غریب کے پاس کھونے کے لیے کچھ نہیں ہوتا، اس لیے وہ دلیر ہوتا ہے. یہ لوگ جن کے پاس اربوں ڈالر ہیں، کروڑوں کرپشن ہے، ان کو ڈر ہوتا ہے کوئی چھین نہ لے اور یہ بلیک میل ہو جاتے ہیں. تو پاکستان کے لیے آپ سوچیں، پاکستان کی بہتری کے لیے سوچیں. اپنے گرد و نواح کا خیال رکھیں، اپنے بچوں کا خیال رکھیں، اپنا خیال رکھیں. انشاءاللہ پاکستان ترقی کرے گا، دن رات ترقی کرے گا. میں دوبارہ آپ سب کو 23 مارچ کی مبارکباد پیش کرتا ہوں اور سلوٹ کرتا ہوں قائد اعظم کو، علامہ اقبال کو، جنہوں نے خواب دیکھا اور تعبیر کی. اور ہم کیا کر رہے ہیں یہ سوچنا ہمارا کام ہے. پلیز تھنک اباؤٹ اٹ. اگر آپ کو میری باتیں پسند آئی شیئر کریں، لائک کریں، میں بہت خوشی محسوس کروں گا. تھینک یو ویری مچ. آج کے لیے اتنا کافی ہے، پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ. السلام علیکم. پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد.